औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का लेक्चर सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 6 पर मुश्तमिल है। सूरह अहज़ाब अपने नुज़ूल के एतबार से मदनी सूरह है, जिसके 9 रुकू और 73 आयात हैं और कुरान पाक के में तरतीब के एतबार से 33 नंबर पर आती है। सूरह अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा और आपके तख़स्सुसात बयान किए गए हैं। इस आयत मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा बयान किया गया है, जिसमें हुब्बे रसूल का ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनीन की मोहब्बतों और का मरकज़ और महवर हैं और होना भी चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो अहम आप सल्लम के हवाले से इस आयत मुबारका में हुक्म है कि आपकी जो ज़वाज मुतहरात हैं उन्हें उम्मत की माएँ करार दिया गया है, जिसके बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स उनकी उनकी जो बीवियां हैं उनके साथ निकाह नहीं कर सकता। और तीसरा इस आयत मुबारका के अंदर हुक्म वरासत का है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, तो जो इब्तदाई जब मुसलमानों, आपको पता है कि वो सारा अपना मालो दौलत जो भी था उनके पास वो तो मक्का में रह गया था। तो उनकी बहाली के लिए जो इब्तदाई अहकाम थे उसमें हुक्म ये आया था कि जो मुहाजिरीन और जो अंसार थे उन्हें भाई भाई बना दिया गया, तो वो उनकी विरासत के अंदर भी शामिल हो गए थे। और जब वो देखा गया कि अब वो अपने तौर पर सेट हो गए हैं और उन्हें अब मज़ीद किसी मुहाजिर की माली मुआवनत की ज़रूरत नहीं रही, तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अब विरासत में रिश्तेदारों का हक़ जो नस्ब की बुनियाद पर या निकाह की बुनियाद पर होता है, तो विरासत के अहकामात को दोबारा अपनी असल पर कायम कर दिया गया कि अब कोई भी शख्स इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को वारिस करार दिया है, कोई शख्स किसी की विरासत में शामिल नहीं हो सकता। तो इन आयात के अंदर बुनियादी तौर पर ये 3 अहकामात हुब्बे रसूल, उम्महातुल मोमिनीन का जो स्टेटस है और विरासत के जो अहकामात हैं वो बयान हुए हैं। अब हम पहले इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं और फिर आगे हम इसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला, नबी औला हैं, नबी ज़्यादा हकदार हैं, बिल मोमिनीना मोमिनों के, मियाँ अनफुसिहिम उनकी जानों से, यहाँ तक आप देखें कि यहाँ पर पहला जो इस आयत मुबारका के अंदर हुक्म बता दिया गया है का नबीयु औला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार है मोमिनों को, मिन अनफुसिहिम उनके नफ्सों से भी ज़्यादा। मतलब उन जिस तरह एक शख्स का अपनी जान पर भी जो होता है ना, हम उनके लिए अपनी जान भी अगर वो मांगे तो हमें अपने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी जान क्यों दें। तो आपकी जान से भी ज़्यादा हक अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि वो अपनी उनकी रहमत, उनकी शफ़क़त और अपनी उम्मत के लिए उनकी जो उनकी जो है मोहब्बत है, वो इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने हमारी जानों पर पहला हक़ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकर्रर कर दिया है। अब आगे इसका दूसरा हिस्सा देखिए, वाज़वाजुहु और उनकी जो बीवियाँ हैं, उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं। किनकी माएँ हैं? उम्मत की माएँ हैं। पहली चीज़ बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए उनकी जानों से ज़्यादा हकदार हैं। और दूसरी बात अब यहाँ पर ये बताई कि वज़वाजुहु और उनकी जो बीवियाँ हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुहुम उम्मत की माएँ हैं। व उलुल अरहामी, अब तीसरा हुक्म जो वरासत के एतबार से है वो हम पढ़ने लगे हैं। व उलुल अरहामी और जो कराबतदार हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, कराबतदार जिनके साथ हमारा खून का ताल्लुक़ होता है, नस्ब का ताल्लुक़ होता है, या निकाह के ज़रिए वरासत के अहकाम होते हैं, या उसमें तो उसमें उसके हवाले से अहकाम आए हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि व उलुल अरहामी और जो कराबतदार हैं, बाज़ुहुम उनमें से बाज़ औला नज़दीक तर हैं या हकदार हैं, बेबाज़िन बाज़ के। और जो अज़ीज़ करीबी रिश्तेदार हैं वो बाज़ के ज़्यादा हकदार हैं। हकदार किस चीज़ के हैं? वरासत के। ब्रैकेट में बेशक आप लिख भी दीजिएगा। फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में, यानी अल्लाह की किताब में ये हुक्म लिखा हुआ है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो विरासत में हकदार हैं। मिनल मोमिनीना मोमिनों के, वल मुहाजिरीना और जो मुहाजिरीन हैं,
الا مگر یہ کہ ان تفعلوا کہ تم کرو الا اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف معروفاً حسن سلوک. یعنی اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک جو وراثت کا معاملہ ہے اس میں تو آپ کے قریبی عزیز جو ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ زیادہ حقدار ہیں. لیکن جو مہاجر ہیں، جو آپ کے پاس ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں. وراثت میں سے انہیں حصہ نہیں ملے گا، بطور حق حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ان کی کوئی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مالی معاونت کر سکتے ہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر اس حکم کو لکھ رکھا ہے. اب آپ اس کا ذرا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ نبی مومنوں کے امور کے تصرف میں ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قرابت دار کتاب اللہ کی روح سے عام مومنوں مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں مومنوں اور مہاجروں کی نسبت. اور اگر ہم انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ہدیہ ہوگا. البتہ یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ میں نے آپ کو وضاحت شروع میں کر دی ہے، کچھ آپ تھوڑی سی آگے اس کی ڈیٹیل اپنی یہ بک کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوی بیان کیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کلیئر پہلے بھی کر دیا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی خیر کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، اور امت کی بھلائی کے لیے کس وقت کس طرح ہر وقت آپ جو ہے پریشان رہتے تھے اور خواہش مند رہتے تھے کہ میری امت جو ہے راہ راست پر آ جائے. اور امہات المومنین کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ ایک فرق آپ نے یہ رکھنا ہے کہ امہات المومنین جو امت کی مائیں قرار دی گئی تھیں وہ صرف اس اعتبار سے تھیں، ویسے تو ماں بیٹے کی وراثت میں شریک ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی حکم صرف حرمت نکاح اور احترام کے حوالے سے ہے. اور آگے انہوں نے آپ کی اس میں لکھا بھی ہوا ہے، ورنہ جہاں تک دوسرے مسائل کا تعلق ہے تو وہاں اس کا حکم حقیقی ماؤں جیسا نہیں ہے. مثلا نکاح کے معاملے میں دوسرا اس میں کہ کس طرح حقیقی ماں وہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جیسے حقیقی ماں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، تو ان کا جو مقام و مرتبہ امہات المومنین کے اوپر بھی پردہ واجب تھا، اور وہ جو صحابہ کرام آیا کرتے تھے ان سے پردہ کیا کرتی تھی. حالانکہ جو حقیقی ماں ہے اس کا تو بیٹے سے پردہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، اور یہ انڈر لائن آپ لائن کر لیجئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرمت صرف نکاح اور احترام و تکریم کے حوالے سے ہے. امہات المومنین جب یوں نہیں کہ جیسے ہم اپنے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے، تو امہات المومنین کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ امت کے افراد کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ بے تکلف ہو کے اٹھ بیٹھ سکیں. تو صرف یہ نکاح کی حرمت اور آپ کے جو امہات المومنین کے ان کے احترام کے حوالے سے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اور ان کے ساتھ معاذ اللہ کوئی غلط توقع یا کوئی ان کے حوالے سے غلط خواہشات پیدا نہ کی جائیں. اور یہ احترام نہ صرف آپ کی زندگی میں تھا بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی کسی مومن کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ کی کسی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرے. ٹھیک ہے. اور آگے رشتہ داروں کے حقوق اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلام کے اندر قرآن کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نسب کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وراثت کے حوالے سے نسب کی بہت زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے، اور وراثت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ نکاح کے ذریعے. اگر کوئی شخص نکاح کے بغیر معاذ اللہ دنیا میں آتا ہے تو وہ شخص اگر وہ مرد یا وہ عورت اسے اپنا بیٹا تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کے باوجود بھی اس بچے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. تو صرف نکاح کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں وہی لوگ حقیقی وارث ہیں. اور متبنہ کے ذریعے بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر رواج تھا کہ جب کسی منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا، کسی شخص کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح وراثت میں سے حصہ دیتے تھے. تو اسلام نے آ کر اس رسم کا بھی خاتمہ کیا تھا کہ اب منہ بولے بیٹے کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صرف جو وراثت ہے وہ نسب کا اعزاز رکھا ہے، نکاح کا اعزاز رکھا ہے. اور اگر آپ کسی کی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو مالی معاونت آپ صدقات کی فارم میں کریں گے، وراثت
وراثت میں سے حصہ نہیں دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت ان رشتہ داروں کے حوالے سے یا جو لوگ آپ کے معاونت کرتے ہیں یا آپ کا جو خیال رکھتے ہیں انہیں دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ اپنے جو ہیں بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ساری پراپرٹی ان بچوں کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی بچے کو اپنا نسب دینا یا کسی کے بچے کے نسب کو بدل دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، اپنے عزیز رشتہ داروں کو جن کے ساتھ آپ کا خون کا تعلق ہے ان لوگوں کو وراثت سے محروم کر کے کسی منہ بولے بیٹے کو یا بیٹی کو وراثت دے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف ان بچوں کو آپ 1/3 جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، باقی جو آپ کی وراثت ہوگی یا آپ کی جو مال و دولت ہوگا اس کی تقسیم آپ کو جو قرآن و سنت کے اندر کلالہ کے احکامات کہ وہ لوگ جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی انہیں کلالہ کہا جاتا ہے اس کے مطابق ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر وہ جو مہاجرین، کیونکہ ابھی وہ جب مکہ میں سب چیزیں چھوڑ کے آگے تھے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو جو تھا اجازت دے رکھی تھی کہ وہ انہوں نے اپنے مال کے اندر انہیں شریک کر لیا تھا، لیکن جو ہی حالات سازگار ہوئے وہ ایک عارضی حکم تھا، صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا، نبی کریم کو بھی پتہ تھا کہ یہ حکم بعد میں بدلا جائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ حکم بدل دیا گیا اور ان مہاجرین جو تھے وہ انصار کے مال کے اندر شریک نہیں رہے، اور ان لوگوں نے ان کی جو وراثت ہے ان کے اپنے جو عزیز و اقارب جو جائز حقدار تھے ان کو ملنے لگ گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔